بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی صحیح دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لیس من نفس ابن آدم الا علیہ صدقۃ فی کل یوم طلعت فیہ الشمس، کہ انسان دی ہر سانس دے بدلے، ہر سانس دے عوض انسان دے اوپر روزانہ صدقہ دینا لازم ہوندا ہے جس دن وچ سورج نکلدا ہے۔ قیل یا رسول اللہ ومن این لنا صدقۃ نتصدق بہا، عرض کیتا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ صدقہ دینے واسطے ساڈے کولے کتھے گنجائش ہے؟ انسان ظاہر ہے کتنے سانس روزانہ لیندا ہے، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان دے اوپر ہر سانس دے بدلے جس دن سورج نکلدا ہے صدقہ دینا لازم ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کر لی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا صدقہ دینے دی روزانہ ساڈے کولے کتھے گنجائش ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ابواب الخیر لکثیرا، بے شک بھلائی دے دروازے بہت زیادہ نے، التسبیح والتحمید والتکبیر والتہلیل، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، والامر بالمعروف نیکی دا حکم دینا، والنہی عن المنکر اور برائی تو منع کرنا، وتمیت الاذی عن الطریق تکلیف دے چیز نو رستے تو ہٹا دینا، وتسمع الاصم وتہدی الاعمی، کسے بہرے شخص نو ڈورے شخص نو گل سمجھا دینی اور کسے نابینا شخص دی رہنمائی کر دینی، اس نو منزل مقصود دی طرف جڑا رستہ درست جاندا ہے اس رستے تے چلا دینا، وتدل المستدل علی حاجتہ، تے کسے بندے نے کم دے سلسلے چ رہنمائی منگی ہے تے او دی صحیح رہنمائی کر دینا۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، وَتَسْعَى بِشِدَّةِ سَاقَيْكَ مَعَ اللَّحْفَانِ الْمُسْتَغِيثِ، ایک کمزور شخص ہے، انہیں ایسے شخص کولوں فریاد کیتی ہے اپنا بوجھ اٹھانے دی، جڑا شخص مضبوط ٹنگاں لے، یعنی جدے چ طاقت ہے بوجھ اٹھانے دی، انہوں اگر کوئی فریاد کردا ہے، ایسا شخص جدے چ بوجھ اٹھانے دی طاقت نہیں ہے، تو جدے چ طاقت ہے وے اس شخص دا اپنی مضبوط ٹنگاں دی وجہ تی کمزور شخص دا وزن اٹھا لینا، بوجھ اٹھا لینا۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، وَتَحْمِلُ بِشِدَّةِ ذِرَاعِكَ مَعَ الضَّعِيفِ، اور کمزور شخص دے نال اپنے مضبوط بازواں دے ذریعے او دے بوجھ نو اٹھا کے لے کے جانا، فَهَذَا كُلُّهُ صَدَقَةٌ مِّنْكَ عَلَى نَفْسِكَ، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں جتنیاں چیزاں دسیاں نے، جتنیاں صورتاں دسیاں نے، اے انسان تیرے نفس واسطے تیری طرفوں اے
صدقے دیاں صورتاں نے، ضروری نہیں پیسے دے نال ہی صدقہ دیتا جائے۔ اگر کوئی سبحان اللہ کہنا ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دینا ہے یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا ہے یہ بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ بھی صدقہ ہے، نیکی دا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے، برائی تو منع کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رستے تو تکلیف دے چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور اس دے نال کہ کسے بہرے شخص نو ڈورے شخص نو گل سمجھا دینی، کیونکہ ڈورا سن تے سکدا نہیں، انہوں جڑا وہ خاص اشاریاں دے ذریعے سمجھن دا انداز ہے، اگر کسے نو آوندا ہے تو وہ اس نو سمجھا دے، یہ بھی اودی طرفوں صدقہ ہو جائے گا جنہیں سمجھایا وے۔ اسی طرح نابینے شخص نو رستہ دکھا دینا درست یا منزل مقصود دی طرف چلا دینا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اپنے کام دی حاجت دی وجہ تی ضرورت دی وجہ تی تواڈے کولوں رہنمائی منگدا، تساں او دی صحیح رہنمائی کرو، غلط رہنمائی نہیں، یہ بھی صدقہ بنے گا۔ اور کمزور شخص جڑا بوجھ نہیں اٹھا سکدا، تسی اپنے مضبوط ٹنگاں دی وجہ تی اور اپنے مضبوط بازواں دی وجہ تی او دا بوجھ اٹھا کے او دی منزل تک پہنچا دیو، یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تواڈے اوپر تواڈی طرفوں اے صدقہ بن جائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، کسے بندے نو پاکیزہ کلمہ کہہ دینا، میٹھا بول دینا، او دی دل آزاری نہ کرنا، یہ بھی صدقہ بن جاندہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اے امام ترمذی نے روایت کیتی ہے، حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اے بندہ مسلمان تیرا اپنے مسلمان پرا دے سامنے اللہ دی رضا واسطے انہوں خوش کرن واسطے مسکرا دینا بھی صدقہ وے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس حدیث پاک کی فرمایا تیرا کسے نو نیکی دا حکم دینا، تیرا کسے نو برائی تو روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الدَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، تے کوئی بندہ بھٹک جانے والی جگہ بھٹک گیا ہے، تیرا کسے نو رستہ وکھا دینا یہ بھی تیرے واسطے صدقہ ہے۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وے وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرا رستے تو پتھر ہٹا دینا، کانٹا ہٹا دینا، اڈی ہٹا دینا صدقہ بن جائے گا۔ اور اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، تیرا اپنے ہاتھ دے نال جڑا تو پانی دا ڈول کھوہ چ کڈیا ہے اپنے واسطے، کوئی اور مسلمان پر آ گیا تو اپنا جڑا ڈول کھوہ چ پانی دا کڈیا ہے او ڈول اپنے مسلمان پرا دے ڈول وچ ڈال دینا، یہ بھی تیری طرفوں صدقہ بن جائے گا۔ یعنی یہ صدقے دیاں مختلف صورتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائیاں نے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل علی اہلہ یحتسبها فہو لہ صدقۃ، جڑا بندہ ثواب دی نیت نال اپنے اہل و عیال دے اوپر خرچ کردا ہے، اپنے بیوی بچیاں تے خرچ کردا ہے، خرچ کیوں کردا ہے؟ ثواب دی نیت نال کہ اللہ رسول نے میری ذمہ داری لگا دیتی ہے کہ انہاں دا نان نفقہ رہائش اے میری ذمہ داری ہے، میں اس ذمہ داری نو اللہ رسول دا حکم سمجھ کے انہاں دی اطاعت دے اندر پورا کر رہا ہاں۔ جس وقت کوئی بندہ اے نیت رکھے گا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فہو لہ صدقۃ، اے بھی تیری طرفوں صدقہ بن جائے گا۔
دیکھو کہ شریعت اسلامیہ نے کتنے آسان طریقے دسے نے کہ کوئی بندہ اگر اے بھی کم کردا ہے تو صدقہ بنے گا، اے بھی کم کردا ہے تو صدقہ بنے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے وَيُعِينُ الرَّجُلَ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعُهُ صَدَقَةٌ، کسے بندے نو سواری دے معاملے چ اگر مدد پہنچا دیتی جائے او اس طرح کہ او بندہ سوار نہیں ہو سکتا، انہیں انہوں سواری تے سوار کرا دیتا ہے۔ مثلا ایک بندے کو سواری ہے وے لیکن انہوں چڑھنا نہیں آمدا، سوار ہونا نہیں آمدا، انہیں وہ دی مدد کیتی ہے، انہیں اس نو سوار کر دیتا وے اس سواری تے، یا وہ بندہ پہلے سوار تے ہے وے لیکن او دا سامان یہ سواری تے نہیں، او زمین تے پیا وے، اے او دا سامان اٹھا کے اس دی سواری تے رکھ دیندا وے تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے بھی اس بندے واسطے صدقہ وے۔ اور اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَكُلُّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، ہر قدم جڑا نماز واسطے اٹھدا ہے اے بھی بندے واسطے صدقہ بن جاندہ ہے۔ دیکھ لو کتنے چھوٹے چھوٹے عمل نے تے او انسان واسطے صدقہ بن رہے نے، لیکن ساریاں چیزاں دا ایکو ہی منشا اور مقصد ہونا چاہیے کہ اے میں سارے کام رب دی رضا واسطے کر رہے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو صدقے دا ثواب عطا کرے گا۔ اور سب نالوں بہترین کام حضرت سیدنا سلیمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے کہ حضرت سلمان بن عامر فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ان الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وعلی ذی الرحم اثنتان صدقۃ وصلۃ، کسی مسکین شخص نو صدقہ کرنا صرف ایک صدقے دا ثواب ہے، تے کسی رشتہ دار مسکین نو اے ضرورت مند ہے تے اے رشتہ دار بھی ہے انہوں صدقہ کرنا دو ثواب نے، کیڑا کیڑا، ایک تے صدقہ دینے دا، دوسرا صلہ رحمی کرنے دا۔ اللہ تبارک و تعالی سانو انہاں احادیث دے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے، دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے، اور اس دے مطابق اللہ تبارک و تعالی سانو زندگی بسر کرنے دی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے افضل الصدقۃ اصلاح ذات البین، سب نالو افضل صدقہ آپس وچ صلح کروا دینا۔ دو مسلمان بھرا ناراض نے انہاں وچ صلح کروا دینا، جس بندے نے صلح کروائی او دے واسطے اے بھی صدقہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سب دا خاتمہ بالخیر فرمائے، وما توفیقی الا باللہ۔